نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک لوہار کا قصہ سناؤں گا جس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے ولی اللہ، فقیہ اور محدث سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے درجات عطا فرمائے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور بہت کچھ نوازشیں عطا فرمائی ہیں، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا۔ اس لوہار کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا وہ ہمیں نصیب نہ ہو سکا۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کون لوہار تھا اور وہ کیا عمل کیا کرتا تھا کہ اس کا درجہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں گیا اور معلومات کیا تو پتہ چلا کہ واقعتاً ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے گھر جا کر اس شخص نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ دن بھر لوہا کوٹتا رہتا تھا، لوہار تھا۔ تو اس شخص نے ان کی بیوی سے کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل، اس کی کوئی خاص نیکی بتاؤ جو وہ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقام ہم سے بھی آگے بڑھ گیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا، لیکن ایک بات ان کے اندر یہ تھی کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، جس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر کی چھت کے اوپر ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جس طرح کوئی لکڑی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ جب میرا شوہر ان کو دیکھتا تو یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت عطا فرمائی ہے، یہ ساری رات کیسی عبادت کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے، اگر ہمیں بھی اپنے مشغلے سے فراغت نصیب ہوتی تو ہمیں بھی اس طرح تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جاتی۔ چنانچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میں چونکہ دن بھر لوہا کوٹتا رہتا ہوں، پھر رات کو تھک کر سو جاتا ہوں، اس لیے اس طرح تہجد پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات اس لوہار کے اندر یہ تھی کہ جب وہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا اس وقت اس کے کان میں اذان کی آواز اللہ اکبر آ جاتی، تو اگر اس نے اپنا ہتھوڑا سر سے اونچا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہوتا تو اس وقت یہ گوارا نہ کرتا تھا کہ اس ہتھوڑے سے ایک مرتبہ اور لوہے پر مار دے، بلکہ اس ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب اذان کی آواز سننے کے بعد اس ہتھوڑے سے ضرب لگانا میرے لیے درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا جاتا تھا۔ تو جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا اس نے یہ باتیں سن کر کہا کہ بس یہی وجہ تھی جس نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی اس پر شک کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کے وقت اپنے تمام کام کو ترک کر کے نماز کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کی طرح دوسرے نیک اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ کر رشک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔